اس پر دم کیا اور اس بچے نے کے کی جس کے اندر سے ایک چھوٹا سا کتا نکلا اور نکل کر دوڑنا شروع ہو گیا. جنات انسان کو بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر یہ ہے کہ جنات انسان پر حاوی ہو سکتے ہیں, قابو نہیں کر سکتے, اپنی مرضی سے چلا نہیں سکتے. میری بات سن لیجیے, یہ بہت بڑا کویسچن مارک. وہ جن, وہ جو ہستی ہے, میں کیا بتاؤں, وہ آج بھی جب بھی میں چاہتا ہوں تو وہ میرے پاس حاضر ہو جاتا ہے اپنی مرضی سے, اور پھر کبھی کبھی میری خدمت کرنے کے لیے تنہائی کے لمحوں میں حاضر بھی ہو جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میں عثمان رحمان چودھری آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, آج ہم آپ کو ملوانے والے ہیں جنات کے وزیر اعظم سے, صدر سے, جنرل کونسلر سے, اور علاقے میں سوشل ورک کس طریقے سے جنات کرتے ہیں. کیا جنات آپس میں لڑتے ہیں, ان کے بھی محبوب ہوتے ہیں جن کو وہ قدموں پہ لاتے ہیں یا سر پہ اٹھاتے ہیں؟ کیا جنات بھی کالا جادو کرواتے ہیں؟ کیا جنات بھی انسانوں کے ساتھ موبائلز پر کال پر بات کرتے ہیں؟ کیا جنات بھی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں؟ ان تمام تر باتوں کا حل میرے پاس آج موجود ہے. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی نامور شخصیت پیر محمود احمد چشتی, جن کا تعلق علماء دین کی اس صف میں سے ہے جو کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں عطا کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے وہ ان چیزوں کو عبور بھی حاصل کر سکتے ہیں, جنات کو مرید بھی کر سکتے ہیں, ان کے الیکشنز ہوتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں, یا جو باتیں میں نے کہی ہیں یہ سب جھوٹ ہیں. آئیے جانتے ہیں. علامہ صاحب, آپ کا ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام میں بڑا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویورز نے بڑا زبردست فیڈ بیک دیا, آپ کی پرزور ویورز کی جو فرمائش پر آپ کو دوبارہ ہم نے مدعو کیا ہے, اور آپ ماشاءاللہ سے آپ نے وقت بھی دیا. بتائیے آج کہ جنات میں بھی عمران خان, شہباز شریف, شہید بے نظیر محترمہ, یا کوئی بھٹو آج بھی کوئی زندہ ہے, یا وہاں بھی پٹواری اور یوتھی ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس کو پولیٹکس کی طرف نہیں لے کے جاؤں گا. جنات بذات خود ایک مخلوق ہے, جیسے کہ انسان ایک مخلوق ہے. اللہ کی بنائی ہوئی 18,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوق جن بھی ہے, اور جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جنات جو ہیں, اگر ان کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو اللہ نے ان کے وجود کے اوپر ایک سورہ نازل کر کے انسانوں کو یہ احساس دلایا ہے کہ جنات ایک حقیقت ہیں, وہ موجود ہیں, وہ ایک قوم ہیں, وہ بچے بھی جنتے ہیں, وہ اولاد پیدا بھی کرتے ہیں, ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں, وہ لین دین کے معاملات بھی کرتے ہیں, اور پھر عاملین جب کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو ارسال حواتف کے اعمال کر کے جنات کو کسی کی طرف بھیجتے بھی ہیں نقصان پہنچانے کے لیے, اور یہ وہاں پر پہنچتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں, کیونکہ شریر جنات جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور ان کے اعمال کو کیا کہا جاتا ہے, جو آج میں دیکھنے اور سننے والوں کو بتانا چاہتا ہوں, ارسال حواتف, کہ ہوائی چیزوں کو کسی کی طرف بھیجنا, اور بھیج کر لوگوں کے نقصان کیے جاتے ہیں. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے, اس کے لیے محنت بھی کرنا پڑتی ہے, اور اس کے لیے بہت بہت چلہ کشیاں بھی کرنا پڑتی ہیں. کسی انسان کو غلام بنانا آج کے زمانے میں ممکن نہیں ہے, چہ جائے کہ آپ کسی ہمزاد کو یا جن کو اپنا تابع کر لیں, لیکن اگر ہو جائے تو وہ آپ کی شرطوں پہ نہیں ہوتا, وہ اس کی شرطوں پہ ہوتا ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں جی مجھے جن دکھا دیں, تو ہر وقت جن نظر نہیں آتا, ہر چیز کے لیے ایک وقت ہوتا ہے, اسی وقت پہ وہ کام کیا جا سکتا ہے. کیونکہ یہ اعمال جو ہوتے ہیں جنات کے, ان کا تعلق علم الساعات کے ساتھ ہوتا ہے, ساعتوں کے ساتھ ہوتا ہے. خاص ساعتوں میں وہ حاضر بھی ہوتے ہیں, خاص ساعتوں میں وہ آپ کا کہنا بھی مانتے ہیں, اور بعض ساعتوں کے اندر وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ نافرمانی کے اعمال بھی کر لیتے ہیں. اس لیے اس چیز سے آپ ذہن میں رکھیں کہ جنات جو ہوتے ہیں وہ ایک سرکش قوم ہے, وہ کسی بھی وقت سرکشی کر سکتے ہیں. اچھا, ان کی سوسائٹیز بھی ہوتی ہیں؟ سب کچھ ہوتا ہے, ان کی سوسائٹیز بھی ہوتی ہیں. جیسے ہماری سوسائٹیز ہے ڈفرنٹ, رحمان گارڈن, بحریہ ٹاؤن, ان کی بھی سوسائٹی فائلیں بکتی ہیں. یہ میری بات سن لیجئے. دیکھیے اللہ خالق کائنات کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے مگر وہ تم کو دیکھ سکتے ہیں. تو وہ نظر نہ آنے والی مخلوق, جب وہ نظر نہیں آتے تو ان کی سوسائٹیز بھی ہیں, کیونکہ وہ بچے جن سکتے ہیں تو وہ رہتے بھی ہوں گے نا. اگر وہ بچے جنتے ہیں تو ان کا کوئی مسکن بھی ہوگا نا, اگر وہ رہتے ہیں تو ان کے درمیان جنگ و جدال بھی ہوتا ہے. اچھا پیر صاحب, یہ بتائیے کہ جس وقت ہم اکثر سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا پہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ پتہ چلا کہ جن حاضر ہو گیا اور اس نے وہاں اس کو ایسے کر دیا اور وہ جن وہاں سے غائب ہو گیا اور وہ اس کی روح واپس اپنے عام روٹین کے اوپر آ گئی, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیے یہ تو ہوتے ہیں پبلسٹی سٹانٹس. پبلسٹی سٹانٹس آپ جیسے مرضی کر لیں, لیکن جنات اپنی مرضی کے مالک ہیں, سرکش مخلوق ہے, وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کرتی ہے. آپ کے کہنے سے ایسے نہیں حاضر ہو جاتی, کبھی کبھی اگر آ جائے تو آپ کا کہنا بھی مان لیتی ہے. اس کے لیے بہت کچھ اور بڑی محنت کرنا پڑتی ہے. ان میں بھی محبتوں کی شادیاں ہوتی ہیں, بڑا کچھ ہوتا ہے. دیکھیں جب مخلوق ہے, آپ یہ تو صرف ان کی جنات اور انسانوں کی بات کرتے ہیں, محبتیں تو ان جانوروں کے مابین بھی ہوتی ہیں جنہیں ہم درندے کہتے ہیں.
اچھا ان کی یہ بھی سننے میں کہ یہ بھی فیس بک انسٹاگرام یوٹیوب یوز کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ آپ کا کویشچن جو ہے وہ حقیقت سے ہٹ کے تھوڑا جو ہے وہ فنی قسم کا ہے، کیونکہ انہیں فیس بک انسٹاگرام کی ضرورت نہیں ہے. وہ ان سے بہت آگے نیکسٹ لیول پر ہیں کہ جنہیں نظر آنے کے لیے آنکھ کی ضرورت نہیں ہے، سفر کرنے کے لیے جو ہے حدود و قیود کی پابندی نہیں ہے. انہیں انسٹاگرام اور فیس بک کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہاں پر ایک سوال ہے، اگر کوئی جن انسانی شکل اختیار کر لے، اس کے اوپر کویسچن مارک ہے، تو شاید وہ ایسا کر سکے، لیکن ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اچھا پیر صاحب، کبھی آپ کی عدالت میں کوئی جن کیس لے کر آیا، اس کی بیوی کا اس کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی 100 معاملات کا ہو گیا، کبھی ایسا کوئی کیس آیا آپ کے پاس؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. صرف ایک میری زندگی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ میں کسی چلہ کشی کے لیے، وہ بھی 3 سال پہلے جا رہا تھا، تو اچانک مجھے آواز آئی اور اس آواز نے جو ہے مجھے ہلا کے رکھ دیا، اور میں حیران رہ گیا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی. کوئی مجھے جو ہے وہ ڈی ٹریک کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہا. پھر مجھ سے جو ہے وہ ایک مرتبہ حاضری ہوئی اور انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ ہمارا ایک بچہ کسی مسلمان عامل نے قید کر لیا ہے، ہمیں اس کی آزادی چاہیے. اور اس کے لیے میں نے بہت کوشش کی، اور پھر اللہ نے مجھے یہ موقع عطا کیا کہ میں نے اسے آزاد کروا کر اس عامل سے اسے واپس کیا. اور اس کے بعد سے وہ شخص، وہ جن، وہ جو ہستی ہے، میں کیا بتاؤں، وہ آج بھی جب بھی میں چاہتا ہوں تو وہ میرے پاس حاضر ہو جاتا ہے اپنی مرضی سے، اور پھر کبھی کبھی میری خدمت کرنے کے لیے تنہائی کے لمحوں میں حاضر بھی ہو جاتا ہے. انسان جنات کو قید کرتے ہیں، کیا جنات بھی انسان کو قید کر کے ان سے کام لیتے ہیں؟ یہاں پہ میں نے پھر وہی اس بات کی کہ انسان اپنی طاقت سے قید نہیں کر سکتا. بہت بڑی چلہ کشیاں کرنا پڑتی ہیں کہ ایک انسان کو اپنا غلام بنانا بہت مشکل ہے. چاہے جائے کہ آپ ایک ایسی مخلوق کو اپنا غلام بنائیں جو نظر ہی نہیں آتی. تو یہاں پہ پھر وہی سوال ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اگر آپ کے تابع ہو جائیں تو یہ ان کو حق حاصل ہے، لیکن آپ زبردستی سے کسی جن کو اپنا غلام نہیں بنا سکتے. اس کے لیے بہت جنات انسان کو بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر یہ ہے کہ جنات انسان پر حاوی ہو سکتے ہیں، قابو نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے چلا نہیں سکتے. ایک منٹ میری بات سن لیجیے، یہ بہت بڑا کویشچن مارک ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے خون میں کیسے دوڑتا ہے؟ انسان کے جسم میں جیسے خون دوڑتا ہے. ایسے ایک بدوی عورت اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئی، آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا بچہ جو ہے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتا ہے. تو اللہ کے نبی نے اس پر دم کیا اور اس بچے نے کے کی، جس کے اندر سے ایک چھوٹا سا کتا نکلا اور نکل کر دوڑنا شروع ہو گیا. یہ بہت بڑا سوال اور بڑی حدیث سنا رہا ہوں. اور پھر یہاں پہ ایک اور بھی بات، اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں فرمایا الکلب الاسود الشیطان، کالا کتا شیطان ہوتا ہے. شریر جنات شیطان کی ہی ایک قسم ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان کو پتہ کیا کہا گیا؟ ہوا ابو الجن، وہ جنوں کا باپ ہے. اسی لیے شیاطین کے جو جنات ہوتے ہیں یہ شیاطین کی ایک قسم ہوتے ہیں، اور یہ شریر بھی ہوتے ہیں، نقصان بھی پہنچاتے ہیں، کبھی کبھی کسی کا بھلا بھی کر دیتے ہیں. شریر جنات کے اوپر متعدد کہانیاں، سٹوریاں اور واقعات ملتے ہیں جو کسی پروگرام میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو احادیث اور روایات اور حکایات کی روشنی میں ہم آپ کو سنائیں گے، اور بہت سے ایسے واقعات جن کو سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے. علامہ صاحب جاتے جاتے بس میرے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں جس طریقے سے جعلی عاملوں نے، عالموں نے تماشا لگا رکھا ہے کہ جنات کو ٹوپی ڈرامہ جسے ہم کہیں گے لگا رکھا ہے، کس طریقے سے آپ ماشاءاللہ با علم بھی ہیں، با عمل بھی ہیں، اور ان چیزوں کے اوپر گہری نظر، فہم و فراست رکھتے ہیں، تو یہ جعلی لوگوں سے، جعلی پیروں سے، جعلی عاملوں سے کس طریقے سے عوام کو چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مشورہ دیں گے؟ یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال، ایک پیمانہ ہوتا ہے جس میں پرکھا جاتا ہے، لیٹمس ٹیسٹ جسے کہا جاتا ہے، لیٹمس ٹیسٹ. وہ یہ ہے کہ اگر شریعت کے پیرائی سے کوئی باہر نکلتا ہوا نظر آئے تو سمجھ لیں کہ وہ حقیقی اور صحیح جو ہے وہ عالم اور عامل نہیں ہے. ہاں جادوگر وہ ضرور ہو سکتا ہے، کیونکہ جادو ہمیشہ شریعت سے باہر ہوتا ہے. اور جو لوگ علامہ صاحب مذہب کا روپ ڈھال کر، داڑھی شریف رکھ کر، تسبیح پکڑ کر، امامہ شریف پہن کر، شلوار قمیص پہن کر اس طریقے کی رنگ بازی کرتے ہیں، ان کو کس طریقے سے پرکھا جائے؟ دیکھیں داڑھی جو ہے وہ، داڑھی والا غیر شرعی عمل نہیں کر سکتا ہے. آپ نے تو عمل سے اندازہ لگانا ہے نا کہ یہ جو عمل کر رہا ہے، جو عمل ہمیں بتا رہا ہے، کیا یہ شریعت کے پیرائی کے اندر ہے تو ٹھیک ہے. لیکن بغیر داڑھی کے ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو جادو بھی کرتے ہیں، ٹونے بھی کرتے ہیں، تو وہ ان کا اپنا ایک معیار ہے. لیکن اگر آپ صرف شریعت کے پیرائی میں رہنا چاہیں تو قرآن رہنمائی ہے، اسماء الحسنی سے آپ کو ہدایت مل سکتی ہے. نعت کے متعلق میں نے ایسے واقعات بھی دیکھے ہیں کہ ایک شخص میں نے ایسا دیکھا کہ جس کے بیٹھے بیٹھے اکثر کپڑے پھٹ جایا کرتے تھے. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں
جن کے کپڑوں کو یکسر آگ لگ جاتی تھی. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جن کے جسم پر بیٹھے بیٹھے کٹ لگ جایا کرتے تھے اور اللہ کی کلام نے ان کو شفا دی. لیکن یہ ہوتا کیسے اور کیا کیسے جاتا ہے؟ اس میں عملیات، جادو اور جنات کا بڑا عمل دخل ہے. لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم مت کیجیے کہ لوگ جینا ان کا محال ہو جائے. ایسے اعمال ظلم والے مت کریں کہ کسی کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ان کی زندگی اجیرن ہو جائے. ناظرین، اگر آپ پیر صاحب سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر نمبر موجود ہیں. ہماری ٹیم آپ کا ان کے ساتھ رابطہ ضرور کروائے گی. آپ کسی بھی معاملے میں پریشان ہیں، جادو سے ریلیٹڈ، استخارہ سے ریلیٹڈ، بچیوں کے رشتوں سے ریلیٹڈ، کاروبار سے ریلیٹڈ، یا دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام سے اس کو حل کیا جا سکتا ہے. 100% ممکن ہے. اور پیر صاحب اپنے روحانی علم، عمل اور فیض سے یقیناً اس کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.